اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب، آیات 73، پیراگراف 12۔ زمانہ نزول 5 ہجری۔ پہلا پیراگراف کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم۔ دوسرا پیراگراف سماجی عدل کے لیے زہار اور متبنہ کے احکام۔ تیسرا پیراگراف میثاق کا مقصد، جزا و سزا۔ چوتھا پیراگراف جنگ احزاب، منافقین کا کردار اسوہ حسنہ۔ پانچواں پیراگراف جنگ احزاب اور مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا کردار۔ چھٹا پیراگراف غزوہ بنی قریظہ۔ ساتواں پیراگراف آئلی اور معاشرتی احکام۔ آٹھواں پیراگراف مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نصیحت۔ نواں پیراگراف معاشرتی اور آئلی احکام۔ 10واں پیراگراف منافقین کو تنبیہ اور تخویف قیامت۔ 11واں پیراگراف قول سدید اور مشروط پیشکش۔ 12واں پیراگراف امانت کا مقصد۔ مرکزی مضمون: امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو۔ زمانہ نزول سورۃ الاحزاب، غزوہ احزاب شوال 5 ہجری، غزوہ بنی قریظہ اور نکا زینب رضی اللہ عنہ ذوالقعدہ 5 ہجری کے بعد میں نازل ہوئی۔ 1 سال بعد 6 ہجری میں سورۃ نور نازل ہوئی، اگرچہ کتابی ترتیب میں سورۃ النور پہلے ہے اور سورۃ الاحزاب بعد میں۔ پہلی ہی آیت میں منافقین اور کافرین سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر یہ نہایت کڑا وقت تھا۔ قریش اور ان کی تمام حلیف قوتوں نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کے اندر منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے۔ دباؤ کے اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ نہ تو بیرونی دشمنوں یعنی قریش اور ان کے حلیف کے آگے جھکیں اور نہ اندرونی دشمنوں منافقین کے سامنے سپر ڈالیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آیت 1۔ یہی بات دوبارہ آیت 48 میں دہرائی گئی۔ سورۃ الاحزاب کا کتابی ربط: پچھلی سورت سجدہ میں مومنین اور فاسقین کا اجمالی ذکر تھا۔ یہاں سورۃ الاحزاب میں مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور منافقین کے کردار سے ان مومنین اور فاسقین کی تفصیلی وضاحت کی گئی۔ یہاں سورۃ الاحزاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کے بیہودہ اعتراضات کا تذکرہ ہے اور اگلی سورت سبا میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الاحزاب میں توکل کا مطالبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو غزوہ احزاب کے موقع پر نہایت مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ان مشکل حالات میں جبکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین دونوں کی طرف سے دباؤ تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر توکل کریں۔ توکل کی یہ نصیحت ابتدائی 3 آیات کے بعد بھی دی گئی اور اعادے کے طور پر آیت 48 میں بھی یہ ہدایت دی گئی۔ سورۃ الاحزاب کا آغاز اور اختتام: پہلی آیت میں کفر و منافقت سے ترک تعلق کا حکم دیا گیا، لا تطیع الکافرین والمنافقین، اور آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ امانت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت اور ظلم کا رویہ ترک کیا جائے، ورنہ شرک و منافقت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات۔ سورۃ الاحزاب میں دوزخی کافر، مشرک، منافق قیادت کے لیے ساداتنا ہمارے لیڈر، کبراءنا ہمارے بڑے اور بزرگ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ روز قیامت عوام، مرید اور پیروکار پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، لیکن ہم نے کافر و مشرک منافق قیادت کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں اسلام کے راستے سے بھٹکا دیا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل آیت 67۔ سورۃ الاحزاب میں عوام الناس کے لیے سیاسی احکام۔
2 مرتبہ عام پیروکار لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے منافق اور کافر لیڈروں کی پیروی نہ کریں۔ آیت 1 اور آیت 48۔ قیامت کے دن یہی پیروکار لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہیں گمراہ کرنے والے لیڈروں کو دگنا عذاب دیا جائے، ان پر لعنت کی جائے، یعنی انہیں ہر قسم کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ آیت 68۔ سورۃ الاحزاب میں لام سے شروع ہونے والی 3 آیات امانت سے ربط۔ اس صورت میں بعض آیات لام علت سے شروع ہوتی ہیں، جیسے لیسأل آیت 8، لیجزی و یعذب و یتوب آیت 24، لیعذب و یتوب آیت 73۔ امانت دراصل ایک عظیم ذمہ داری اور امانت ہے۔ صادقین اس کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ کافرین اور مشرکین اور منافقین اس ذمہ داری کے بارے میں ظلم اور جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا۔ آیت 17۔ امانت کی ذمہ داریوں کا مقصد یہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دیا جائے اور کافروں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے۔ میثاق۔ آیت 8۔ میثاق اور امانت کا مقصد یہ بھی ہے کہ صادقین کو جزا اور منافقین کو سزا دی جائے۔ آیت 24۔ امانت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مرد، خواتین، منافقین، مشرک، کافرین کو سزا اور مرد و خواتین مومنین پر مہربانی کی جائے۔ آیت 73۔ سورۃ الاحزاب میں منافقین کی اذیت رسانیوں کا تذکرہ۔ اس صورت میں ایذا کے مادے اذن سے نکلنے والے کئی کلیدی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ منافقین کے بعض رویوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ آیت 53۔ مخلص مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں۔ آیت 53۔ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ آیت 57۔ منافقین کی اذیت سے بچنے کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لمبی چادر استعمال کریں۔ آیت 59۔ منافقین کو ہدایت کی گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ آیت 69۔ کافرین اور منافقین کی اذیت رسانیوں سے درگزر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ آیت 48۔ سورۃ الاحزاب میں مخلص صحابہ اور منافقین کا تقابل پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں 2 کردار پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا کردار مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا ہے جن کا ایمان دشمن کی فوجوں کو دیکھ کر بڑھ گیا۔ آیت 22 اور آیات 31 تا 36۔ دوسرا کردار ان منافقین کا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آیات 12 تا 21۔